دروشی پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ایک طرف تو روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ حضرات کئی وقت بھوکا رہتے تھے، کھانے کے لیے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، کبھی کھجوریں کھا کر گزارا کر لیا اور کبھی یہ بھی میسر نہ ہوئی تو صرف پانی ہی پی لیا۔ اور دوسری طرف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا روزینہ ایک ہی بار دے دیا، یعنی سال بھر کا خرچہ۔ آپ نے اپنے 40 ساتھیوں میں 40 اونٹ تقسیم فرمائے۔ کہیں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے دوران 100 اونٹ ذبح کیے۔ کسی دیہاتی کو بکریوں کا ریوڑ عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی بعض ایسے ساتھیوں کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں جو صاحب ثروت تھے۔ صاحب ثروت کا مطلب ہوتا ہے مالدار تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وغیرہ، جنہوں نے بہت سے مواقع پر اپنے مال و دولت سے مسلمانوں کی مدد کی، تو اگر یہ فراخی اور وسعت تھی تو پھر کئی روز بھوکا رہنے، مہینہ بھر گھر میں چولہا نہ جلنے کا کیا معنی ہے؟ اور اگر اتنی تنگ دستی تھی تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ میسر نہ آتا تھا تو پھر یہ داد و دہش کیسی تھی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام آدمی کے ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یعنی حدیث میں ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اتنا مال تقسیم کر دیا، اتنا مال دے دیا، اتنا دے دیا، اور دوسری طرف ہے کہ کئی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں کہ یہ کہ اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں۔ فتح الباری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنی جان پر یہ سختیاں اس لیے نہیں تھی کہ در حقیقت آپ حضرات نان شبینہ سے بھی محتاج اور عاجز درماندہ تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد کم تھی جو واقعی انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا بھوکا پیاسا رہنا، اچھے کھانوں سے گریز کرنا کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوا، اور ورنہ عام طور پر آپ اور آپ کے ساتھی بھوک پیاس کی سختیاں با اختیار خود اس لیے برداشت کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے ایثار اور جانثاری کا جذبہ پیدا ہو، دنیاوی مال و منان اور عیش و راحت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جائے، کیونکہ دنیوی ساز و سامان اور عیش و عشرت انسان کو خدا کی یاد اور حق کی حمایت سے غافل بنا دیتی ہے۔ تو جواب سمجھ آ گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ وہ خود ایسا کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے خود جان بوجھ کر۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کو سب کچھ ہوتا تھا، وہ اس لیے رہتے تھے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل آخرت ہے، تاکہ یہ دنیا کی کھانے پینے خواہش، یہ عیش و عشرت، یہ اصل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی، اور اصل آخرت ہے، یہ بتانے کے لیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اکثر جب تک مکہ میں رہے تنگ دست تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں انصار نے ہر طرح ان کے ساتھ تعاون کیا، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کاروبار میں شریک کیا، جہاد کا آغاز ہوا، دوسرے علاقے فتح ہوئے اور مال غنیمت آنا شروع ہوا تو تقریباً تمام صحابہ وسعت اور خوشحالی سے آسودہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ اپنا مال و دولت اپنی ذاتی عیش سمانی پر خرچ نہیں کرتے، ان کے تمام مالی ذرائع اور وسائل عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے تھے۔
ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا ہے اے نبی اگر تم چاہو تو تمہارے لیے وادی مکہ سونا بنا دی جائے، اس کو بھی بلا دوسرے کو بھی۔ میں نے عرض کیا نہیں پروردگار، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں۔ جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور گریہ زاری کروں اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں دل کی گہرائی سے تیرا شکر اور تیری تعریف کروں۔ فتح الباری مدارج النبوہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی فقر و فاقے کی سختیاں گزریں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے یہ نوازش سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے، اور آپ نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ آپ کو فقر غنا سے بھوک پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی۔ آپ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے تمام رات بے چین رہتے تھے، مگر آپ کی یہ بھوک آپ کو اگلے روز روزہ رکھنے سے نہ روک سکتی۔ رات کو کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ روزہ رکھ لیتے، حالانکہ آپ اگر چاہتے تو اللہ رب العزت سے دنیا کے تمام خزانے اور ہر قسم کی نعمتیں اور فراوانیاں مانگ سکتے تھے، مگر آپ نے فقر و فاقہ کو عیش و سمانی پر ہمیشہ ترجیح دی۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی، اور خود میری اپنی یہ حالت ہوتی کہ بھوک سے برا حال ہوتا اور میں پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتی کاش ہمیں صرف گزر بسر ہی کی حد تک کھانے پینے کا سامان میسر ہوتا، فراخی اور عیش و سمانی نہ صحیح کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اطمینان سے ہمارا گزر بسر چلتا۔ میری یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ہمیں دنیا سے کیا غرض؟ مجھ سے پہلے میرے بہت سے بھائی جو جلیل القدر پیغمبر تھے اس دنیا میں آئے، انہوں نے مجھ سے زیادہ سختیاں برداشت کیں مگر صبر کیا، اور اسی حال میں اپنے خدا سے جا ملے۔ وہاں انہیں بلند مقامات سے نوازا گیا اور طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئی۔ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں فراخی دے دی جائے اور آخرت کی لازوال نعمتوں میں کمی کی ہو جائے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی بات نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے اسی حالت میں جا ملوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس کے بعد مشکل سے 1 ماہ آپ ہم میں رہے، پھر آپ کا وصال ہو گیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کتاب الشفاء مدارج النبوہ شمائل الرسول۔